اس کو نہ بیان کریں، اور اس درجے کا، اس راوی کا درجہ بھی اتنا نہ ہو جتنا باقی راویوں کا درجہ. جس طرح یہ روایت مشہور انگلی ہلانے کے معاملے میں تشہد میں، یہ ایک میں نے تصویر لگائی ہے محمد بن شبز الدین کی ویڈیو سے، تھوڑا سا اس لیے آپ لوگ کو سمجھ آئے. ایک روایت ہے، اس کو اصل عاصم بن کلیب بیان کرتے ہیں اپنے ابو کلیب سے، وہ صحابی وائل بن حجر سے، وہ نبی سے. عاصم بن کلیب سے کافی راویوں نے اس کو بیان کیا ہے. یہاں تصویر میں آپ کو بشر بن مفضل دکھیں گے، سفیان بن عیینہ اور شعبہ اور زائدہ. جہاں تک شعبہ اور سفیان بن عیینہ اور بشر بن مفضل کا ذکر ہے تو انہوں نے ایک لمبی حدیث بیان کی نماز کے بارے میں، اور آخر میں کچھ الفاظ بیان کیا. ثم قبض اثنتين من اصابعه وحلق حلقة ثم رفع اصبعه، کہ ان نے نبی نے دو انگلیوں کو قبض کیا، پکڑا، اور ان میں گول ایسا کچھ حلقہ بنایا، اور اس کے بعد اپنی انگلی اٹھا لی، یعنی تشہد میں استنا کر لیا بغیر کسی حرکت، بغیر کچھ. لیکن زائدہ نے سیم بات کی اور آگے بولا فرأیتہ یحرکها یدعو بها، اور میں نے ان کو دیکھا اس کو حرکت دیتے ہوئے، اور اس حرکت کے ساتھ دعا بھی پڑھ رہے ہیں. تو باقی سارے شاگرد کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عاصم سے سنا ہے کہ صحابی نے صرف اتنے الفاظ بیان کیے. زائدہ کہہ رہے ہیں نہیں، انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ وہ اس کو حلقہ دے رہے ہیں اور اس کو حلقت دے رہے ہیں. اچھا، ہم مسلمان دن میں کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ 5 نمازیں. 5 نمازوں میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 17 رکعتیں. 17 رکعتوں میں سے فجر کی نماز میں ایک دفعہ تشہد میں ہم بیٹھتے ہیں، بلکہ ہر نماز میں، ہاں فجر میں ایک دفعہ، ظہر میں بھی مطلب 2 دفعہ نا، ایک دوسری رکعت میں، ایک چوتھی رکعت میں، اور عصر میں بھی دوسری چوتھی میں، مغرب میں دوسری اور تیسری میں، اور عشاء میں بھی دوسری اور چوتھی میں. 9 دفعہ تشہد میں کم از کم ہم بیٹھتے ہیں. باقی آپ نوافل اور دوسری رکعتیں پڑھیں، نوافل ہو گئی، سنتیں ہو گئی، وہ الگ بات ہے. فرائض میں تو 9 دفعہ ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں. اب کیا تشہد میں انگلی کو ہلانا ہے یا نہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ نماز کا مسئلہ ہے نا. کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز کے مسئلے میں صرف زائدوں کو پتہ ہے کہ بھئی نبی بیٹھ کے انگلی ہلاتے تھے، باقی جتنے راویوں نے اس حدیث کو سیم سند، سیم استاد سے بیان کیا، ان نے یہ نہیں کہا کہ نبی انگلی ہلاتے تھے. اس تصویر میں تو 3 راویوں کا ذکر ہے، باقی نیچے یہ 10 راویوں کا ذکر ہے. یہ جو لکھا ہوا ہے کہ اس روایت کی تخریج کی ہے امام احمد نے اپنی مسند میں، اور عبد الصمد اور ابن خزیمہ اور امام بیہقی نے، اور پھر ایک سند سے آئی ہے معاویہ بن عمر والجارود ہے، یہ غلط لکھا ہوا ہے. ان نے عبد الرحمن بن مہدی سے، اور ابن حبان نے من طریق ابی ولید الطیالی نے، اور ان سب نے 5 راویوں نے. اچھا، یعنی امام احمد نے اخراج احمد فی المسند عن عبد الصمد، اس روایت کی تخریج کی امام احمد نے اپنی مسند میں عبد الصمد سے، اور ابن خزیمہ اور بیہقی نے معاویہ بن عمر سے، اور امام جارود نے عبد الرحمن بن مہدی سے، اور ابن حبان نے ابی ولید الطیالی سے. تو یہ تو 4 راوی ہیں، پتہ نہیں، ہاں 5 لکھا ہے، پتہ نہیں شاید میں کچھ جلدی میں غلط پڑھ رہا ہوں. عبد الصمد والبيهقي معاویہ بن عمر والجارود من طریق عبد الرحمن بن مہدی وابن حبان من طریق ابی ولید الطیالی. اچھا، یہ تو 4 ہیں لیکن اس نے 5 لکھا ہے. بہرحال تو کہتے ہیں یہ جو راوی ہیں 5، لیکن اگرچہ 4 راوی ہیں، ان نے اس روایت کو زائدہ سے بیان کیا. زائدہ نے عاصم بن کلیب سے، ان نے اپنے ابو کلیب سے، ان نے وائل سے، ان نے نبی سے، اور ان نے اپنے حدیث میں وہی الفاظ بیان کیے ہیں کہ نبی بیٹھتے تھے تو 2 انگلیوں کو اس طرح پکڑتے تھے، پھر ایک انگلی کو کھڑا کر دیا کرتے تھے، پھر اپنی انگلی کو ہلاتے تھے اور دعا کرتے تھے. لیکن باقی 10 راوی ہیں جن نے اس روایت کو سیم سند سے بیان کیا. عاصم بن کلیب، وہ کلیب سے، وہ وائل سے، وہ نبی سے. ان میں سے سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ، خالد بن عبداللہ الواسطی، قیس بن ربیع، ابو الاحوص، شعبہ بن الحجاج، زہیر بن معاویہ، ابی عوانہ، عبد الواحد بن زیاد، اور بشر بن المفضل. ان 10 نے بھی سیم سند سے روایت بیان کی، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نبی انگلی ہلاتے تھے اور دعا کرتے تھے. بس بولا وہ تشہد میں بیٹھتے تھے، حلقہ بناتے تھے 2 انگلیوں سے، پھر ایک انگلی کھڑی کرتے تھے، بس یہ کہا ہے. تو 10 راویوں کو یہ بات نہیں پتہ کہ جو معاملہ ہمارے عام دن میں فرائض نماز میں 5 دفعہ ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، 9 دفعہ تشہد میں بیٹھتے ہیں، اور 9 میں سے 5 تشہد آخری تشہد ہوتا ہے. کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے نا کہ نہیں، یہ انگلی ہلانا صرف آخری تشہد میں. بہرحال تو آخری تشہد 5 دفعہ اور ٹوٹل تشہد 9 دفعہ. اس انگلی ہلانے کا معاملہ صرف زائدہ کو پتہ تھا اور کسی کو نہیں پتہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو زائدہ کی یہ زیادتی شاذ ہے. کیا ہے؟ شاذ. اور یہ شاذ متن کی شذوذ اصل کی مخالفت کر کے ایسا کچھ بیان کر سکتا ہے جو جمہور نے نہ کیا ہوئے، اور وہ دین میں کوئی نیا مسئلہ لا رہا ہے. ہاں کبھی کبھار سکہ راوی کی زیادتی مانی جاتی ہے اگر وہ حدیث کی تشریح کرے، لیکن حدیث کی تشریح نہیں کر رہی ہے تو ایک نیا مسئلہ کھڑا کر رہی ہے. اور جو 10 راویاں، اور ہو سکتا ہے 10 سے زیادہ ہیں، یہاں تو ہم نے صرف 10 کے نام لائے،
10 یا ہو سکتا ہے 10 سے زیادہ راوی ہیں، انہوں نے یہ الفاظ نہیں بیان کیے، تو یہ کیسا معاملہ ہو سکتا ہے؟ لیکن بعض لوگ ہیں جو ہمارے منہج کو نہیں مانتے، الگ منہج میں، وہ کہتے ہیں زیادہ ثقہ ہے اور زیادہ ثقہ قبول ہوتی ہے، یعنی ایک ثقہ راوی کی زیادتی اور ثقہ راوی کیونکہ سچا ہے اس کی زیادتی قبول ہوئے گی۔ ہاں ہم کہتے ہیں واقعی ثقہ کی بات قبول ہوتی ہے اگر وہ وہم نہ کرے۔ تمہیں کیسے گارنٹی کہ اس کو یہاں وہم نہیں ہوا، غلطی نہیں ہوئی؟ ہمارے پاس تو قرینہ، ہمارے پاس تو پروف اور ہمارے پاس ایویڈنس ہے نا کہ دیکھو اتنے زیادہ لوگ اس کو بیان کر رہے ہیں، ان نے یہ نہیں کیا زیادہ اور اس نے کر لی، تو یہ دلیل ہے اس کو وہم ہوا ہے، اور یہ زیادتی پھر نیا مسئلہ کھڑا کر رہی ہے۔ تو ہم زیادہ ثقہ کو مانتے ہیں۔ اور یہی مسئلہ باقی تمام مسائل میں بھی ہوتا ہے۔ یہ جتنی آپ دیکھتے ہیں نا علامہ البانی اور زبیر علی زئی کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، وہ اسی میں ہوتا ہے کہ وہ ثقہ کی زیادت کو مان لیتے ہیں۔ چھاتی پہ ہاتھ باندھنے والی روایت، وہاں بھی یہ مسئلہ ہے کہ کوئی راوی بیان نہیں کرتا سوائے ایک مومل بن اسماعیل کی ہیں، اور مومل بن اسماعیل سے بھی زیادہ اوثق جو راوی ہیں سفیان بن عیینہ ہیں اور ہیں سفیان ثوری، کوئی اس کو بیان نہیں کرتا۔ تو یہ جو ہے نا پرابلم ہوتا ہے علل کا، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے مسئلہ سمجھنا۔ اور اس کے ساتھ ایک بات اور ملا لیں کہ صحابہ اور تابعین کا عمل، تو ہمیں صحابہ تابعین کا عمل بھی نہیں ملتا۔ یہی مسئلہ، اب دیکھیں ہمیں صحابہ اور تابعین کا عمل ملتا ہے کہ وہ ایک طرف سلام پھیرتے تھے نماز میں، تو ایک طرف کبھی کبھار سلام پھیرنا جائز ہے، لیکن سلام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ جو ہے نماز کے سلام میں، اب یہ اس کو زبیر علی سے ہی صحیح لکھتے ہیں، علامہ البانی بھی صحیح لکھتے ہیں۔ اب یہ متقدمین کے منہج سے ہٹ گئے، کیوں؟ کیونکہ متقدمین اس روایت کو معلول کہتے تھے، کیونکہ نہ اس پر صحابہ اور تابعین کا عمل ہے، نمبر ون۔ نمبر ٹو یہ کہ وہی بات کہ تفرد کر رہے راوی۔ سب سے زیادہ مسئلے کو حل کرنے کا طریقہ جو ہے نا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یار چلو تفرد تو آ ہی رہے، یا شذوذ آ رہا ہے، یا ثقہ کی زیادت آ رہی ہے، تو پھر ہم جاتے ہیں صحابہ اور تابعین کے عمل کی طرف کہ کیا صحابہ اور تابعین یہ کرتے تھے، تو ہمیں وہ بھی نہیں ملتا۔ لہٰذا یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والی بھی جو روایت ہے، جو علامہ البانی اور زبیر علی زئی نے صحیح کی ہے، وہ ہمیں ثابت، یہ ثابت نہیں ہے، نہ یہ جائز ہے، کیونکہ صحابہ تابعین سے بھی یہ ہمیں عمل نہیں ملتا۔ کہتے ہیں کچھ قواعد کے ساتھ، جس طرح پہلے ایک روایت دکھائی تھی کہ امام مالک نے بھی ایک روایت میں زیادتی کی ہے من المسلمین، لیکن وہ امام مالک کے در زائدہ کے در، اور امام مالک کے پھر کئی متابعات بھی تھیں راویوں نے، ان سیم الفاظ وہ امام مالک جیسے بیان کیے، تو ہم نے وہاں پر زیادہ ثقہ مان لی تھی، لیکن یہاں ہم نہیں مان سکتے، کیونکہ یہاں پر معاملہ پھر نماز کا بھی ہے، اور کتنے دفعہ یہ دن میں ریپیٹ ہوتا ہے، اور زائدہ ثقہ ہے، لیکن اس طرح ثقہ نہیں جس طرح یہ شعبہ اور سفیان بن عینہ اور بشر بن المفضل ہے، یہ اس سے زیادہ ثقہ راوی ہیں، اور انہیں یہ زیادتی نہیں بیان کی۔ تو اگر یہ زیادتی عاصم کے پاس ہوتی، جو کہ دن میں آخری تشہد میں 5 دفعہ اور ٹوٹل تشہدوں میں فرض نماز میں 9 دفعہ آتا ہے، یہ صرف اس کو پتا تھا، باقیوں کو نہیں پتا یہ بات، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ مضمون میں شذوذ کی مثال ہے، اس طرح متن بھی شاذ ہو سکتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں کہ کسی شاذ روایت کو سمجھنے کے لیے اس کے طرق جمع کرنے ہوتے ہیں، جب اور یہی غلطی علامہ البانی اور زبیر علی زئی نے اس معاملے میں بھی کی ہے، دونوں کو یہ غلطی لگی کہ بس وہ سندن دیکھ کے لیکن صحابہ اور تابعین کا عمل ساتھ میں نہیں دیکھا۔ اب میں آپ کو ایگزامپل، کیونکہ ہمیشہ کانٹراسٹ دینا پڑتا ہے، جہاں تک معاملہ سجدوں کے درمیان نفل دین کا یا نماز میں ہاتھ کو چھونے کا، وہاں ہمیں صحابہ اور تابعین کا عمل مل جاتا ہے، جس کی بنا پہ گو کہ وہ روایتیں بھی مرفوع جو ہے معلول ہے، شذوذ ہے ان میں، لیکن ہمیں صحابہ اور تابعین کا عمل مل جاتا ہے۔ اور ابن حزم الظاہری کا بھی مذہب یہی تھا کہ وہ بھی جو ہے نا بس ظاہری سند کو دیکھے، لیکن ان کو ہم پیار اس لیے کرتے کہ وہ اپنے معاملے میں سچے تھے کم از کم۔ اور علامہ البانی سے بھی زبیر علی زئی صاحب سے یہ تسامح ہوا ہے یا غلطی ہوئی ہے، اللہ جانے کیا ہوا ہے، کہ وہ کچھ معاملات میں تو ثقہ کی زیادت کو لے لیتے تھے جو ان کے مذہب کو فٹ کر رہی ہوتی تھی، لیکن اب رفع الدین بنو سیدتین جس میں ان کا نقصان ہو رہا ہوتا تھا پورا، وہاں انہوں نے کیا کہتے ہیں بڑے زور و شور سے روایت کا جو ہے وہ علتیں بیان کری اپنی کتاب میں، اور صحابہ اور تابعین کے عمل کو چھوا تک نہیں، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہاں پہ فرقے کی موت ہے۔ اب یہ ایک تلخ ٹاپک ہے یار۔ کرنے ہوتے ہیں، جب تک ہم طرق جمع نہ کریں، اس کی سند متن نہ دیکھیں، یہ شذوذ نہیں نکال سکتے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ شذوذ بھی خفی علت ہے، لیکن چلیں ہم نے تو یہ بولا حدیث کی صحیح 5 شرائط ہیں، اس میں ہم نے علل خفی اور شذوذ کو الگ کیا ہے، لیکن دیکھا جائے تو یہ دونوں ایک ہی ہیں، تو ٹینشن نہیں لینی ہے، بس سمجھانے کے لیے ان کو الگ کیا ہے، لیکن وہ ایک ہی چیز ہے، کیونکہ وہ خفی ہے۔ جب ہم نے طرق اور سند جمع کیے تو پھر شذوذ سامنے آیا نا، تو یہ ہوتی ہے متن یا مضمون میں شذوذ۔